آپ کا جی میم بہت شکریہ. ایک تو یہ بتائیے کہ بڑی لمبی آپ ڈیوٹی دے رہی ہیں پارلیمان کے اندر، اپنی پوری پارٹی کو بطور پارلیمانی لیڈر لے کے آپ چل رہی ہیں. یہ بتائیے کہ اب آگے آ رہی ہیں کٹ موشن، ان کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ اسی لیے میں اپنی پارٹی کو سب کو آرگنائز رکھتی ہوں، اور خان صاحب کا جو فلسفہ ہے، آئیڈیالوجی ہے، نظریہ ہے، جو خان صاحب کی ایک ویژن ہے، اس کے بارے میں سب کو پتہ ہے. تمام ہمارے ایم این ایز بہت پڑھے لکھے ہیں، 1.5 لاکھ ووٹ لے کر آئے. سخت مشکل حالات میں بھی خان صاحب کے نظریے کو نہیں چھوڑا. وہی آپ کو نظر آتا ہے کہ پارلیمان میں اگر سنجیدگی ہے تو وہ صرف پی ٹی آئی کی ہے. ہم ایک ایک ان کے پیج کے اوپر، ایک ایک پالیسی کے اوپر، ایک ایک پی ایس ڈی پی کے اوپر، ایک ایک اکنامک سروے کے اوپر ہماری تیاری، اور ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے میں نے کس طرح ان کو جواب دیتے ہیں. خان صاحب کی بات ہم ضرور کرتے ہیں، بش بی بی کی بات ہم ضرور کرتے ہیں، ایران اسرائیل تنازع کے بارے میں بات کرتے ہیں، حکومت کی نالائکی آپ کو بتاتے ہیں. وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. کٹ موشنز کی ہماری پوری ٹیم تیار ہے. انشاءاللہ آپ کو چارج ایکسپینڈیچر پہ، کٹ موشنز پہ، امینڈمنٹ پہ، منی بلز پہ اور منی بجٹ پہ آپ کو تمام تیاری پاکستان تحریک انصاف کے اس کی نظر آئے گی. اور آپ دیکھیں گے کہ ہم ایک ایک پالیسی کے اوپر آپ کو، عوام کو ان کے مکروہ چہرہ عیا کر کے دیں گے. پارلیمانی پارٹی پوری آئے گی؟ ہماری پارٹی تو ابھی بھی ساری آئی ہوئی ہوتی ہے. کچھ لوگ اگر ایوان سے کوئی بگوڑا ہوتا ہے تو وہ پی ایم ایل این پی ڈی ایم بگوڑا ہوتی ہے. انہیں تو آپ لانے میں ناکام رہے ہیں. کس کو؟ حکومتی بینچوں کو. وہ خود بگوڑا، یہ عوام دیکھ رہی ہے نا. ایک آئی ایم ایف کا بنایا بجٹ تھا، وہ انہوں نے پڑھ کے سنا دیا، اس کے بعد وہ چلے گئے. سوال جواب سننے کا ان میں حوصلہ نہیں ہے. عوام کو وہ فیس کر نہیں سکتے ہیں. ہماری تقریریں وہ سینسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر بھی سوشل میڈیا زندہ باد ہماری تقریر چل ہی جاتی ہے. عوام کو عمران خان کا نظریہ جو بجٹ میں وہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور ہم ان کی ایک ایک جو ہے وہ اس کے اوپر ہماری ان کے اوپر نظر ہوتی ہے. اس لیے وہ کیونکہ ہم الیکٹڈ نمائندے ہیں، یہ ہمارے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتے، ہماری بجٹ کی اسپیچز سے سن نہیں سکتے، کیونکہ ہم سچ بولتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں. آپ بہت شکریہ بہن. یہ بتائیے گا کہ ایران اسرائیل ایک کرائسس ہے، اور پھر جو بانی چیئرمین عمران خان صاحب ہیں، ان کی رہائی کے حوالے سے تحریک کا پتہ چلے گا کہ مزید آگے چلی گئی ہے. یہ تو کارکن بار بار سوال پوچھ رہے ہیں کہ لیڈرشپ کیا کر رہی ہے، خان صاحب کو باہر نکالنے کے لیے کوئی فیصلہ کن تحریک کیوں نہیں شروع کی جائے؟ دیکھیں، سیاست میں جو ہے نا، آپ اسٹرگل کرتے ہیں، 2 + 2 4 نہیں ہو سکتا ہے. یہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ عمران خان صحیح سمت پہ کھڑے تھے. عمران خان جھکے نہیں، بکے نہیں، ڈٹ کے حق کے لیے جیل کی بے گناہ کال کوٹری میں بیگم صاحبہ سمیت جو ہے وہ پاکستان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں. اور جہاں تک ورکرز کی بات ہے، اس پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر سپورٹر، ورکرز، لیڈرشپ، سیکنڈ ایئر لیڈرشپ، ہر شخص اپنے حصے کی قیمت ادا کر رہا ہے. لیڈرشپ اگر میں آپ کو ایک ایک ایم این اے کی، ایک ایک پارلیمنٹرین کی کہانی سناؤں نا تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. کس طریقے سے ان کو اٹھایا جاتا ہے، کس طرح ان کی فیملیز کو زدوکوب کیا جاتا ہے، کس طرح ان کو ٹارچر اور بلیک میل کیا جاتا ہے، کس طرح ان کو پیسے کی آفرز کی جاتی ہے، کس طرح ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ خان صاحب کا ساتھ چھوڑ دیں. لیکن آفرین ہے ہمارے ایم این ایز پہ، پارلیمنٹیرینز پہ، کہ وہ خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑتے ہیں. باقی جہاں تک اس کی بات ہے کہ فیصلہ کن مراحل، دیکھیں فیصلہ کن مراحل تو یہی ہے کہ پاکستان کے عوام کا ووٹ چھینا گیا، اس کی جدوجہد پاکستان تحریک انصاف ہی کر رہی ہے. عوام کا مینڈیٹ صرف عمران خان کا نہیں، پاکستان کے عوام کا چوری ہوا ہے. رول آف لا پاکستان میں نہیں ہے. اگر کوئی مقدمات کا سامنا کر رہا ہے، اگر کسی کو اوپر جو ہے وہ سختی ہے، وہ تو ہماری پارٹی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی رول آف لا کے لیے کوشش کرے تو وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. سڑکوں میں ہوں گے یا عدلیہ سے لیں گے؟ دیکھیے، ہم ہر دروازہ کٹکھٹاتے ہیں. اسٹریٹ پاور بھی ہمارے پاس ہے، ہم ہر دروازہ کٹکھٹاتے ہیں. لیکن دیکھیں، کل خان صاحب سے ویسے ملنے تو نہیں دیتے، لیکن پھر بھی خان صاحب کا پیغام آیا ہے ایران اسرائیل تنازع میں. ظاہری بات ہے کہ کوئی بھی اسرائیل کے ساتھ نہیں کھڑا. اسرائیل تو ایک بدماش ہے، کنڈیم کرتے ہیں. ہمارے برادر اسلامی ملک ایران کے اوپر انہوں نے حملہ کیا ہے. صرف زبانی کلامی یا ریزولوشن کی حد تک نہیں، بھرپور ساتھ ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے اپنے ایران کے بہن بھائیوں کو. اور وہ جس طریقے سے زبردست مقابلہ کر رہے ہیں بدماش اسرائیل کا، بہت بڑی بات ہے. ان کی بہادری کو اور جرأت کو بھی سلام ہے. جس طرح ہمارے پلگام واقعے کے بعد جس طرح ہماری پاکستان ایئر فورس نے، آرم فورسز نے اور عوام نے، آپ سب نے مل کے جس طرح پاکستان کا مقدمہ پلگام واقعے کے بعد جو بزدل انڈیا نے ہمارے اوپر حملہ کیا تھا، جس طریقے سے آپ سب نے وہ اپنے اپنی فیلڈ کے اندر لڑا. ہیٹس آف ٹو آل تو پاکستانی پیپل. دیکھیں، ایسے میں اس وقت بھی میرے لیڈر خان صاحب کی اصل جو لیڈرشپ کی اس کو دنیا میں نے مانا تھا. جو خان صاحب کا نیریٹو مودی کے خلاف گیا تھا، ایک ٹویٹ آئی تھی. ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو کل بھی خان صاحب کی بہت بڑی بات ہے کہ خان صاحب اپنی تکلیف کی آزمائش کی بات نہیں کرتے ہیں. ہمیشہ جب بھی پاکستان کے اوپر کوئی برا وقت آتا ہے تو وہ قومی یکجہتی کی بات کریں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کہ خطے میں اس وقت مسائل چھو رہے ہیں، ایران ہمارے خطے میں، اس کے اوپر اس وقت حملہ ہوا ہے، اسرائیل نے ناجائز اس کے اوپر حملہ کیا ہوا ہے. تو ایسے میں اپنی پروٹیسٹ کو بھی کچھ دن کے لیے مؤخر کرتا ہوں. اس سے بڑا لیڈرشپ کیا ہوگا؟ ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب بے گناہ جیل کے اندر ہیں، جیل کے دروازے کھولیں، خان صاحب کو باہر آنے دیں. قومی یکجہتی کا، اور اگر دنیا میں کوئی امت مسلمہ کا
بائی دا وے سزا بھی خان صاحب کو امت مسلمہ کو جوڑنے کی دی ہے. اگر کوئی امت مسلمہ کا مقدمہ صحیح طریقے سے لڑ سکتا ہے, بھرپور آواز اٹھا سکتا ہے, تو وہ عمران خان ہے. ان کو باہر آنے دیں تاکہ وہ ہر فورم پہ اس پاکستان کا اور دنیا کا اور امت مسلمہ کا مقدمہ لڑیں. بہت شکریہ.